بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ اور اس کے شاعر ہیں مرزا غالب۔ بات کریں مرزا غالب کے انداز فکر کی تو ان کے اشعار روایتی ادب کے انداز کو بھی لیے ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ دنیاوی پہلو یا زاویے کو بھی بیان کرتے ہیں۔ یہی وہ بنیادی وجہ ہے کہ غالب کی شاعری کو مشکل کہا جاتا ہے، لیکن یہ انداز ان کی شاعری کو دلچسپ بھی بناتا ہے۔ بقول غالب ہے بس کہ ہر ایک ان کے اشارے میں نشاں، اور کرتے ہیں محبت تو گزرتا ہے گماں اور۔ اب بات کریں غالب کے اس شعر کی تو غالب چمن میں گئے، لالا و گل کو دیکھ کر خیال آیا کہ یہ صرف حسینوں کی خاک سے بن سکتے ہیں۔ پھر انہیں خیال آیا کہ چمن میں تو بڑی بڑی حسین صورتیں دفن ہو چکی ہیں، کچھ پھولوں کی شکل میں جلوہ دکھا رہی ہیں، کچھ صورتیں خاک میں پنہاں ہو کر رہ گئیں۔ بقول غالب ذکر اس پریوش کا اور پھر بیاں اپنا، بن گیا رقیب آخر تھا جو راستاں اپنا۔ مرزا غالب کو چمن کے پھولوں کی جو کشش تھی، جو حسن تھا، جو خوبصورتی تھی، اسے دیکھ کر کیا خیال آیا؟ اسے دیکھ کر انہیں حسینوں کا خیال آیا۔ یہی سوچ کا وہ انداز ہے جو انہیں ان کے ہم عصر شعراء سے مختلف کرتا ہے کہ اتنے حسین پھول تو حسینوں کی خاک سے ہی بن سکتے ہیں، یعنی ان کی سوچ، ان کا نظریہ انہیں کس طرف لے کر گیا۔ مرزا غالب کے اشعار میں کئی پہلو یا نظریے موجود ہوتے ہیں، اسی لیے میں نے ان کی شاعری کا حوالہ آپ کو آغاز میں دیا۔ اب ایک حوالہ تو یہ تھا کہ غالب کو لالا و گل کا حسن دیکھ کر حسینوں کی خوبصورتی یاد آئی، ان کا حسن یاد آیا، اور یہ خیال گزرا کہ یہ حسن جو گلوں نے لیا وہ حسینوں کی خاک سے ملا ہوگا۔ اب دنیا کے حوالے سے اگر اس شعر کو دیکھا جائے، اس نظریے سے دیکھا جائے تو دنیا بڑی بے وفا جگہ ہے۔ غالب کی شاعری میں بہت سے پہلو یا زاویے موجود ہوتے ہیں، ہمیں اس بات کو نظر میں رکھنا چاہیے کہ دنیا بڑی بے وفا جگہ ہے، باکمال اور عظیم انسان خاک میں پنہاں ہو گئے۔ اس پہلو یا نظریے کو ہم اس طرح بیان کر سکتے ہیں، غالب باغ کی خوبصورتی کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ اس زمین میں اتنے خوبصورت اور عظیم لوگ دفن ہیں کہ ان کی خوبصورتی پھولوں کی صورت میں باہر آ رہی ہے۔ ان کے دل اور اعمال کی خوبصورتی کو ظاہر کرنے کے لیے قدرت نے لالا و گل سے چمن سجا دیا۔ یہاں ایک پہلو شہدائے اکرام کا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے دل اور اعمال کی خوبصورتی کو قدرت بھی پوشیدہ نہ رکھ سکی۔ مزید آپ لکھتے ہیں اسی حوالے سے کہ ابھی بھی بہت سی صورتیں خاک میں پنہاں ہوں گی، یہ لالا و گل شہداء اور نیک دل انسانوں کی خاک سے بنے ہیں، اور ایک علامت ہے کہ اس خاک میں بہت سے نیک دل لوگ پنہاں ہیں، دفن ہو چکے ہیں، اور یہ دنیا عارضی مقام ہے۔ بات تھی ہم کو بھی رنگا رنگ بزم آرائیاں، لیکن اب نقش و نگارے تاکہ نسیاں ہو گئی۔ بزم آرائیاں، بزم سجانا، رنگا رنگ رنگین تاک چراغ رکھنے کی جگہ نسیاں بھول جانا۔ روایتی شاعری کے انداز یا پس منظر میں دیکھا جائے تو غالب لکھتے ہیں کہ ان کے ذہن کے طاق میں آج بھی پرانی یادوں کے کچھ چراغ موجود ہیں، جو کچھ پھولی ہوئی رنگین یادوں کے نقش باقی ہیں۔ ان یادوں میں زندگی کے وہ لمحے ہیں جہاں بزم سجا کرتی تھی، اور غالب بھی اس محفل کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ بقول میر تقی میر اب جو ایک حسرت جوانی ہے، عمر رفتہ کی یہ نشانی ہے۔ زندگی کا یہ دور سب سے زیادہ امنگوں، آرزوؤں، تمناؤں اور رنگینیوں سے بھرا ہوا تھا۔ غالب یہاں پر یہ خیال بیان کر رہے ہیں۔ غالب کی زندگی میں بھی رنگینی اور حسن تھا۔ رنگا رنگ بزم سے غالب کی مراد محبوب کی محفل بھی ہو سکتی ہے۔ مزید آپ لکھتے ہیں کہ اب زندگی کے اس حسین اور رنگا رنگ لمحوں کی یاد کے نقش و نگار بھی مدھم ہو گئے، بھول گئے۔
ہم بھی کبھی ان محفلوں میں جایا کرتے تھے اور زندگی کی رنگینی کا حصہ ہوا کرتے تھے، لیکن ہماری حالت دیکھ کر یہ عبرت کرنی چاہیے کہ جوانی ہمیشہ قائم نہیں رہتی، اب اس وقت کی یادیں بھی بھول گئیں۔ اس لیے محفلوں میں وقت گزارنے کی بجائے زندگی کو بامقصد اور نیک اعمال کے ساتھ گزارنا چاہیے۔ یہ دنیا تو عارضی ٹھکانہ ہے اور وقت کی رفتار بہت تیز ہے۔ غالب کے اس شعر کو اگر دنیا کے پس منظر میں دیکھا جائے، پہلے ہم نے دیکھا ان کی زندگی کے حوالے سے کہ انہوں نے ان کے زندگی کا ایک وقت تھا جو کہ بہت رنگین تھا، لیکن آج اس خیال کے نقش و نگار بھی مدھم ہو گئے اور یادوں کے چراغ بھی جیسے بجھ سے گئے ہوں۔ لیکن اب اسی کو اگر ہم دنیا کے پس منظر میں دیکھیں، زندگی کے حوالے سے دیکھیں، تو اس شعر کی وضاحت یوں ہوگی: دنیا ایک محفل ہے، وقت کے ساتھ ہر چیز بھول جاتی ہے۔ زندگی کا سورج جب غروب ہونے پر ہوتا ہے تو سایہ بھی ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ دوست احباب جن کے ساتھ کبھی حسین وقت گزرا تھا وہ بھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ ایک بندہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور دوسرا بندہ اس دنیا میں آ جاتا ہے۔ یہی زندگی کا دستور ہے، یہی زندگی کی حقیقت۔ وقت کی رفتار بہت تیز ہے اور بہت سے دوست، یار، احباب اپنے اس رفتار میں بچھڑ جاتے ہیں۔ قید میں یعقوب نے لی گونا یوسف کی خبر، لیکن آنکھیں روزنے دیواریں زندہ ہو گئیں۔ روزنے دیوار، روشنی کی جگہ زندہ قید خانہ، یہ ایک تاریخی واقعہ ہے جسے شاعر نے بہت خوبصورتی سے قلم بند کیا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو محبت تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے لیے اور جو کیفیت تھی جدائی میں، اسے بہت خوبصورتی سے بیان کیا ہے۔ یہ تاریخی واقعہ تھا کیا؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا اور ان کی قمیض لا کر والد کو دے دی کہ آپ حادثے کا شکار ہو گئے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی جاتی رہی، ان کی آنکھیں رو رو کر سفید ہو گئیں، اور وہاں پر دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بادشاہت عطا کی۔ تو یہ وہ تاریخی واقعہ تھا۔ اب ہم یہاں پر اتنی تفصیل سے نہیں لکھیں گے، تشریح کے اندر ہم لکھیں گے: حضرت یعقوب علیہ السلام ایک لمحے کے لیے بھی اپنے بیٹے کی تلاش سے غافل نہ تھے۔ مرزا غالب کی فکر دیکھیں کہ عشق کی تاثیر کو کیا خوبصورتی سے مضمون پیدا کیا ہے کہ وہ روزن جو دیوار میں زندان یوسف میں ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی نابینا آنکھیں ہیں، یعنی وہ روشنی جو اس قید خانے میں آ رہی ہے وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں کی روشنی ہے جو اپنے فرزند کو دیکھتی رہتی ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اشک باری تھی اس نے قید خانے کی دیواروں میں سوراخ کر دیے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں اپنے بیٹے کی یاد میں رو رو کر سفید ہو گئی تھی۔ غالب یہ خیال بیان کرتے ہیں کہ ان اشکوں سے زندان کی دیواروں میں سوراخ ہو گئے تھے، جیسے سوراخ کبھی بند نہیں ہوتے، اسی طرح حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں بھی کبھی بند نہیں ہوئی تھیں اور زندان کے اندھیرے اور تنہائی میں اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھتی رہتی تھی۔ مقصد، یہاں پر مقصد کیا ہے؟ مقصد جدائی میں بھی حضرت یوسف علیہ السلام سے تعلق قائم کرنا تھا جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی محبت اور اشک باری سے قائم ہو گیا تھا۔ بقول غالب: نہ چھوڑی حضرت یوسف نے یہاں بھی خانہ آرائی، سفیدیے دیدائے یعقوب کی پھرتی ہے زنداں پر۔ میں چمن میں کیا گیا گویا تبستاں کھل گیا، بلبلیں سن کر میرے نالے غزل خواہ ہو گئیں۔ مرزا غالب محبوب کی جدائی میں اپنی حالت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ اس شعر کے بھی دو حوالے ہم دیں گے کہ چمن میں کیا گئے گویا مدرسہ ہی کھل گیا،
مرزا غالب کا چمن میں قدم رکھنا تھا کہ جیسے مدرسہ ہی کھل گیا ہو، بلبلیں غزل خواہ ہو گئیں۔ اس طرح انہیں ان کی غزلیں سنانے لگی کہ جیسے کوئی سبق سنا رہا ہو، اور میرے عشق کی درد کی داستاں مجھے سنانے لگی، جیسے مجھے استاد مقرر کر لیا ہو اور باغ میں مدرسے کا سما نظر آنے لگتا۔ بلبلیں محبوب کے عشق میں میرے آنسو، تڑپ اور حالت کو دیکھ کر مجھے غزل سنا رہی تھیں۔ بقول شاعر، ہے اذیت مصیبت ملامت بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ اور غالب بھی اسی درد، اسی اذیت اور اسی راہ پر چل رہے ہیں اور اپنی کیفیت کو بہت خوبصورتی سے یہاں پر بیان کر رہے ہیں کہ باغ کے پرندے بھی غالب کے آنسوں کو دیکھ کر ان کے درد سے آشنا ہو گئے، لیکن غالب کے محبوب پر ان کے آنسوں اور درد کا کوئی اثر نہیں ہوا، یعنی وہ ادب کی روایت پر قائم رہا اور ستم پر قائم رہا، جبکہ وہ بے زباں بلبل اور پرندے بھی میرے آنسوؤں کو دیکھ کر مجھے خوش کرنے کی کوشش میں لگ جاتے تھے اور مجھ سے میرے محبوب کی باتیں یعنی غزل کہنے لگتے۔ بقول شاعر، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے۔ لیکن شاعر کا محبوب ادب کی روایت پر قائم تھا، اور یہ مرزا غالب کے لیے شدید درد اور اذیت کا سبب بھی تھا کہ محبوب کی بے حسی کا آپ شکوہ بھی کر رہے ہیں اور اپنی حالت کو بھی بہت خوبصورتی سے یہاں بیان کر رہے ہیں۔ اب اگر اسی شعر کو ہم دنیا کے پس منظر میں دیکھیں تو مفہوم یوں ہوگا کہ غالب دنیا کے درد و غم سے نڈھال ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، ان کی حالت اور رنج و غم کسی سے پوشیدہ نہیں، ان کی جو یہ کیفیت ہے وہ کسی سے پوشیدہ نہیں، لیکن لوگوں کو ان کا غم نظر نہیں آتا اور وہ معاشرے کے چلن اور بے حسی کا شکوہ کر رہے ہیں کہ معاشرہ کس قدر بے حس ہو چکا کہ بے زبان پرندے میرے درد کو کم کرنے کے لیے نغمے سناتے ہیں، لیکن میرے اپنوں کو میرے آنسوؤں کا، میرے درد کا احساس نہیں۔ یہ زمانے کا کیا چلن ہے، یہ زمانے کی کیا بے حسی ہے۔ ہم محت ہیں، ہمارا کیش ہے ترک رسوم، ملتیں جب مٹ گئیں اجزائے ایمان ہو گئیں۔ مرزا غالب لکھتے ہیں کہ ہم وہ واحد قوم ہیں جس نے دنیا کو تہذیب کے، اخلاق کے آداب سکھائے۔ یہاں پر ایک بالکل منفرد خیال، غزل جو ہے عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہے محبوب سے باتیں کرنا، لیکن آہستہ آہستہ اس کا دامن وسیع ہوتا گیا اور اس میں دیگر مضامین بھی شامل ہوتے گئے۔ تو یہاں پر جو مضمون مرزا غالب نے قلم بند کیا ہے وہ اس حوالے سے ہے کہ جو بھی قوم اپنی تہذیب کو چھوڑتی ہے، اپنے رسم و رواج کو چھوڑتی ہے، دنیا سے اس کے نشان بھی مٹ جاتے ہیں۔ بقول اقبال، اپنی ملت پہ قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ جو قومیں اپنی اقدار کو بھلا دیتی ہیں، دنیا سے ان قوموں کا نشان مٹ جاتا ہے۔ مرزا غالب ہمارے شاندار ماضی کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں، ہماری اقدار سے روشناس کرواتے ہوئے ہمیں کہتے ہیں کہ ہم وہ واحد قوم ہیں جس کا عقیدہ، رسم و رواج سب سے جدا ہے، اور تاریخ گواہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو، قوموں کو تہذیب کے آداب سکھائے اور جہالت کے رسم و رواج کو ختم کیا۔ لیکن آج معاشرے کا یہ چلن ہوتا جا رہا ہے کہ وہ اپنے دین کو بھلا بیٹھے ہیں، غیر مذہبی رسم و رواج کو اپنا رہے ہیں، اور تاریخ گواہ ہے کہ جو قومیں اپنے عقائد اور رسم و رواج کو بھلا دیتی ہیں، دنیا بھی انہیں بھول جاتی ہے اور ان قوموں کا نام و نشان دنیا سے مٹ جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے مرزا غالب کا کہنا ہے کہ ہمیں اپنی اقدار سے جڑے رہنا ہوگا، اور جو قومیں اپنے اقدار کو، اپنی تہذیب کو بھلا دیتی ہیں وہ
مٹ جاتی ہیں اور ہم تو ایک بہت باوقار اور شاندار ماضی اور اقدار رکھتے ہیں۔ رنج سے ہو کر ہوا انسان تو مٹ جاتا ہے رنج، مشکلیں مجھ پر پڑی اتنی کہ آسان ہو گئیں۔ یہ حقیقت ہے کہ جب انسان کسی درد کا عادی ہو جائے تو درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ اسی خیال کو غالب نے بھی بیان کیا کہ زندگی سے انہیں اتنا درد ملا، مسائل اور مشکلات اور رنج و غم کا اتنا سامنا کرنا پڑا کہ اب درد کی شدت کو برداشت کرنا ان کے لیے آسان ہو گیا۔ غالب ایک اور جگہ لکھتے ہیں، بقول غالب درد کا حد سے گزرنا ہے دوا ہو جانا، اور اپنی اسی کیفیت کو، اپنی اسی حالت کو آپ اس شعر میں بھی بیان کر رہے ہیں۔ غالب شکوہ کرتے ہوئے اپنی حالت کا اظہار کر رہے ہیں۔ انہیں زندگی میں بہت سے رنج و غم کا سامنا کرنا پڑا، بہت سے مصائب سے گزرنا پڑا، اور وہ بہت سادگی سے اپنی زندگی کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ رنج و غم اور مشکلیں اتنی دیکھیں کہ درد کی شدت کا احساس ہی جیسے ان کے اندر سے ختم ہو گیا ہو۔ اب یہاں پر ایک پہلو تو یہ تھا، اب دوسرا پہلو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مشکلیں انسان کی زندگی میں آتی ہیں، یہ زندگی کا ایک حصہ ہیں، لیکن انسان جینا چاہتا ہے۔ ہر ہنستے ہوئے چہرے کے پیچھے، ہر ہنستے ہوئے چہرے کے پیچھے غم کی کوئی نہ کوئی داستان ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ مشکلیں ہمیں نکھارتی ہیں، جینا سکھاتی ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان اس کا مقابلہ کرتے ہوئے جینا اور مسکرانا سیکھ جاتا ہے۔ یہی زندگی کا رویہ ہے، اور شاعر بھی زندگی کے اسی سفر کو طے کر کے زندگی کے اسی مقام پر کھڑے ہیں جہاں مشکلیں آسان ہو گئیں، اور اپنی اسی حالت کو بیان کر رہے ہیں کہ زندگی آزماتی ہے، لیکن آگے بڑھنا، جینا بھی یہی درد اور یہی غم ہمیں سکھاتے ہیں، اور ایک وقت آتا ہے کہ ہم ان سے مقابلہ کرنا، جیتنا۔ یوں ہی گر روتا رہا غالب تو اہل جہاں، دیکھنا ان بستیوں کو تم کہ ویراں ہو گئیں۔ اگر روایتی شاعری کے پس منظر میں دیکھا جائے تو غالب اپنے محبوب کی جدائی اور بے رخی سے تکلیف کی حالت میں ہیں، اور درد کی شدت سے ان کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، لیکن ان کا محبوب مسلسل ادب کی روایت پر قائم انہیں نظر انداز کر رہا ہے۔ بقول غالب تسکین کو ہم نہ روئے، جو ذوق نظر ملے قرآن خلد میں بھی تیری صورت ملے۔ ایسے میں غالب اہل جہاں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر میں اسی طرح روتا رہا تو ایک دن میرے آنسو یہ بستیاں بہا لے جائیں گے، اور یہ بستیاں ویراں ہو جائیں گی۔ یہ میری آہوزاری ان بستیوں کو اجاڑ دے گی۔ ان کا غم اس قدر زیادہ ہے، ان کے درد کی انتہا یہ ہے جس کا اظہار آپ بہت خوبی سے یہاں پر کر رہے ہیں۔ بقول شاعر ہے اذیت مصیبت ملامت بلائیں تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ اب اسی کا ایک اور پہلو دنیا کے لحاظ سے کہ غالب دنیا کے مسائل اور رنج و غم سے نڈھال ہیں، ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو رواں ہیں۔ غالب اہل جہاں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دنیا کے ستم اور بے حسی کا شکار ہو کر میری آنکھوں سے مسلسل آنسو رواں ہو گئے ہیں کہ تھمنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ میرے درد کی شدت اتنی ہے اہل جہاں کہ اگر میں اسی طرح روتا رہا تو یہ بستیاں بہہ جائیں گی، میرے آنسو ان بستیوں کو بہا لے جائیں گے، میری آہوزاری سے یہ بستیاں اجڑ جائیں گی، ویران ہو جائیں گی۔ تو یہ دو پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک عشق مجازی کے انداز میں اور ایک دنیاوی پہلو، اگر ہم اس شعر کو اس انداز سے دیکھیں۔ تو بچوں اس چینل کو زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اس کوشش کو جاری رکھنا ممکن ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیابی دے۔ اللہ حافظ۔